أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد یقیناً صرفنا، ہم نے بار بار طرح طرح سے بیان کیا ہر مضمون فی هذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وما یزید اور اضافہ نہیں کرتا یہ قرآن ہم ان میں، الا نفورا سوائے نفرت کے۔ ایک ہی مضمون کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بار بار دہرایا تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، اس کا ہر پہلو واضح ہو جائے۔ جس طرح کرکٹ ہوتی ہے، ایک گیند ہو جاتی ہے، پھر اس کا ایکشن ریپلے دکھاتے ہیں، کبھی ایک زاویے سے، کبھی دوسرے زاویے سے، کبھی تیسرے زاویے سے، تو جو معاملہ ہوتا ہے وہ کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے، پھر نتیجہ آسان ہو جاتا ہے، اصل بات تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نماز کو حکم دیا اور ایک دفعہ نماز کا ذکر ہوا پھر ختم ہوا، پھر قرآن میں نماز کا ذکر کہیں بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکیر ہے، یہ نصیحت کا انداز ہے۔ ایک جگہ نماز کا ذکر ہوتا ہے، پھر آگے چل کر پھر نماز کا ذکر ہوتا ہے، پھر آگے چل کر پھر نماز کا ذکر ہوتا ہے۔ کسی کو خوشخبری کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کا دل اس کے اوپر آ جاتا ہے، کسی کو ہلکا سا ڈراوا دے کر کے اس کا ذہن کھل جاتا ہے، تو کہیں پر بشارت کے انداز میں، کہیں پر نظارت کے انداز میں بات سمجھائی جاتی ہے۔ کبھی ایک مثال دے کر وہی مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، کبھی دوسری مثال دے کر کے وہی مسئلہ سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ہم نے پھیر پھیر کر کے بیان کیا ہر مضمون کو فی هذا القرآن، اس قرآن میں۔ ایک جگہ توحید کا ذکر نہیں ہے، ایک مقام کے اوپر ہے، پھر کوئی صفات کے بعد پھر توحید کا مضمون، شرک کا ابطال آپ کو ملے گا۔ تو اس کا ایک فائدہ ہے، وہ کیا فائدہ ہے؟ لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت پکڑ لیں، بات لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہر زاویے سے بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جو آدمی اخلاص کے ساتھ بات کو سنتا ہے، اس کو نصیحت سمجھ آئی جاتی ہے، وہ ایمان لانے کی طرف آ جاتا ہے۔ وما یزید، اور یہ قرآن اضافہ نہیں کرتا ان مشرکین کے اندر الا نفورا سوائے نفرت۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب اس کی انتہائی آسان مثال کے ذریعے سے علماء بات سمجھا دیتے ہیں کہ قرآن کی مثال اور وحی کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اب بارش زرخیز زمین کے اوپر ہوتی ہے تو اس کی بھر کو بہار میں اضافہ ہوتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، پودے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، فصل لہلانا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی بارش اگر گندگی کے ڈھیر کے اوپر ہوتی ہے تو وہاں پر فصلیں نہیں لہلاتی، پھول نہیں نکلتے، وہاں پر گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی بارش، یہ وحی کی بارش، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کے دلوں کے اوپر جب قرآن کی بارش ہوتی ہے تو ان کے ایمان و اعمال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے عمل کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے تقوی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی قرآن کی وہی جس وقت ابو جہل جیسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، اور قرآن جب ابو لہب جیسے لوگوں کو سنایا جاتا ہے، تو یہاں پر ذکر کر دیا یہ قرآن ان کے اندر نفرتی میں اضافہ کرتا ہے۔ جب قرآن یہ بات ذکر کرتا ہے کہ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو جو ان بتوں کو پجاری ہوتا ہے بڑا غصہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بتوں کی گستاخی کر دی ہے، تو اس کے دل کے اندر اور حق سے، قرآن سے نفرت آ جاتی ہے، وہ اور بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اور دور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ قل کیدی لو کان معه آلیہ، یہ ایک دلیل ذکر ہو رہی ہے کائنات کے
بہترین انداز سے قائم رہنے اور چلتے رہنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک ہی الہ جو پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ اگر 2 الہ ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، 3 الہ ہوتے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ سورج وقت کے اوپر نکل رہا ہے، وقت کے اوپر غروب، اور سارے سیارے اپنے اپنے مدار کے اندر جا رہے ہیں، پورا نظام صحیح ترتیب کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الہ ہے اور وہ ایک ہے، 2 یا 3 نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپس میں لڑائی کرتے اور یہ کائنات کے نظام اس طرح برابر نہ چلتا ہوتا۔ بلکہ یہ لو کان معه آلیہ، اگر ہوتے اس کے ساتھ اور معبود بھی، کما یقولون جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ لات اور یہ عزیٰ اور یہ منات اور یہ فرعون اور یہ نمرود اگر برحق ہوتے تو یہ آرام سے نہ بیٹھے ہوتے۔ کوئی انسان بھی ہوتا ہے ایک علاقہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر اپنے اختیارات کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، وہ پھر دیکھتا ہے کہ اب کس اور ملک کے اوپر قبضہ کر کے اس کو بھی اپنے قبضے کے اندر لے لوں، تو اپنے اختیارات بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ برحق معبود ہوتے، یہ لات و عزیٰ منات اختیار والے ہوتے، تو یہ اور اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے یہ عرش کی طرف چڑھائی کرتے اور وہاں پر عرش کے اوپر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرتے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ برحق ہیں ہی نہیں، یہ غیر برحق ہیں۔ بلکہ جتنے بھی بت تھے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قلعہ کما کر دیا تھا۔ تو اللہ کے علاوہ جو بھی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے یا اس کو لوگوں نے خدا بنایا ہے، تو حقیقت کے اندر برحق اور با اختیار نہیں ہے، وہ باطل ہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں رب ہوں، لیکن جب مشکل آئی تو اپنے آپ کو مشکل سے نہیں بچا سکا۔ نمرود نے بھی کہا تھا کہ میں رب ہوں، لیکن جب مشکل آئی تو اپنے آپ کو مشکل سے نہیں بچا سکا۔ اور کتنے بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر چلے گئے، سب کو توڑ مڑوڑ کر کے رکھ دیا، کسی کے کان کو کاٹ دیا، کسی کے ناک کو کاٹ دیا، اور اپنے آپ کو بالکل بھی دفاع نہ کر سکے۔ اور کتنے بت تھے، 360 تھے، ان کی مشرکین بندگی کیا کرتے تھے، ان سب کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندا گروا دیا، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی دفاع نہ کر سکے۔ تو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ کہاں سے اختیارات رکھنے والا ہے، وہ کہاں سے اس بات کو مستحق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے؟ وہ ذات کہ جو دینے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جو عوام فضاؤں کو چلانے والا ہے، جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی حق رکھتا ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کو بڑا تسلیم کیا جائے، اس کی بندگی کی جائے، اسی کے نظام کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ تو یہاں پر فرمایا کل کہہ دیجیے لو کانا معہو، اگر ہوتے اس کے ساتھ آلیہ اور معبود، کما یقولون جیسے یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بندگی کے اندر فلاں شریک ہے، فلاں شریک ہے، اگر ایسی بات ہوتی، کوئی اور بھی با اختیار ہستی ہوتی تو آرام سے نہ بیٹھا ہوتا، اپنے اختیارات کو اور بڑھانے کے لیے اپنے سے بڑے خدا کی طرف وہ چڑھائی کرتا اور اس کے اختیارات کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، جس طرح دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ ضرور کوشش کرتے الہ ذی العرش، صاحب عرش کی طرف، سبیلا، راہ پانے کی۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ سبحان وہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام تر خراب باتوں سے جو یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ فلاں ہستی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نظام چلانے کے اندر برابر کی شریک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ یہ غلط باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ علواً کبیرہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑی شان والا ہے، پوری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تسبیح انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکتی کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کے اندر لگی ہوئی ہے۔ صرف انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مرضی سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں تو اچھی بات ہے، بہت کچھ انعامات ملیں گے۔ اگر مرضی سے نہ کریں، کوئی اور سرکشی کرے، اختیار کریں تو کر سکتے ہیں، دنیا میں اختیار ہے، لیکن آخرت کے اندر الٹا ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ وَلَقَدْ یقیناً صَرَّفْنَا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہر مضمون، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں لیتذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وما یزید، اور اضافہ نہیں کرتا یہ قرآن ہم ان میں الا نفورا، سوائے نفرت کے۔ قل کہ دیے لو کانا، اگر ہوتے معه اس کے ساتھ آلیہ اور معبود بھی، کما یقولون جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا، تو ضرور کوشش کرتے وہ الی ذی العرش، صاحب عرش تک، سبیلا، راہ پانے کی۔ سبحان وہ پاک ہے، وتعالی اور بزرگ و برتر ہے، عما یقولون ان تمام تر باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرہ، اس کی شان بہت بلند ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا